السلام علیکم، میں ہوں فاروق سہیل گوئندی۔ ایران میں کیا ہوا اور اب مستقبل میں کیا ہوگا؟ آج ایران کے رہبر انقلاب یعنی کہ جو قائد ہیں ایران کے، خامنئی نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ہزاروں لوگ مار دیے جو ملک دشمن تھے۔ یعنی یہ بات تصدیق ہو گئی ایران کے قائد کے منہ سے کہ مرنے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں۔ جو تصدیق شدہ ہیومن رائٹس گروپس ہیں، چونکہ ایران کا دنیا سے بالکل رابطہ منقطع ہے، انٹرنیٹ پچھلے تیسرے یا اب چوتھے ہفتے میں داخل ہونے والا ہے، بالکل بند کیا ہوا ہے۔ ان کے مطابق 3000 سے 12000 لوگ ان مظاہروں میں ایرانی حکومت نے مارے ہیں، جبکہ کچھ اطلاعات ایسی ہیں جو کہ مصدقہ اطلاعات ہیں، جو کہ ایرانی ذرائع سے اطلاعات ہیں۔ ایران کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ اپنے ایرانی لوگوں کو اطلاع کر رہے ہیں کہ مرنے والوں کی تعداد 20,000 ہے۔ اس کو 150 سال میں، ایران کی 150 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ مرنے والے لوگ جو کسی مظاہروں میں ہوئے ہیں وہ ابھی حال ہی میں ہوئے ہیں۔ جیسے کہ خامنئی نے آج یہ کہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن یہ بات یقین سے کہی جاتی ہے کہ 12,000 سے 20,000 لوگ مرے ہیں۔ آخری 3 دنوں میں مظاہرین کو مارنے کا جو ریاست نے ہتھ کنڈا استعمال کیا، اس میں ڈرون تھے، اس میں وہ اسلحہ تھا جو میدان جنگوں میں دشمن کے خلاف استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ بڑا اسلحہ، اور ایسے کلنگ کی ہے کہ سڑکوں پہ بھی کلنگ کی ہے اور گھروں میں بھی جا کے، اور لاشیں لوگ اپنے پیاروں کی، اپنے بیٹیوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی لاشیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ میس گریوز بھی بنی ہیں۔ اس قتل عام کے بعد جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی، کیا ایران میں خاموشی اختیار ہوگی؟ چونکہ پچھلے 20 سالوں میں، 2009 میں، 2019 میں، 2022 میں اور اب 2025-26 میں، یعنی 28 دسمبر کو یہ مظاہرے ہوئے تھے۔ ان مظاہروں کی بڑی وجہ یقیناً مہنگائی ہے، لیکن سب سے اہم اور بڑی وجہ جو میں نے پورے ایرانی سفروں میں دیکھی اور پڑھی پچھلے 40 سال میں، وہ ایران کا رجیم ہے، جو ایران کا رجیم 7 ملاؤں پر کھڑا ہے اور جس کے خامنئی راہبر ہیں۔ یہ انقلاب جو تھا، ایرانی انقلاب، یہ انقلاب میں نے پہلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، پھر آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے گی۔ اس سے ایک ویڈیو سے اس سے پہلی ویڈیو، یہ انقلاب 1979 میں آیا اور تقریباً اگلے 5-6 سال میں یہ اپنے روح سے دور ہو گیا۔ یہ بہت شاندار انقلاب تھا جو ایران میں 79 میں آیا۔ اس میں صرف علماء کرام نہیں تھے، اس میں کمیونسٹ تھے، سوشلسٹ تھے، نیشنلسٹ تھے، دکاندار تھے، نوجوان تھے، خواتین تھی، اور ایک بڑا جس کو کہتے ہیں الائڈ انقلاب تھا ساری سماج کے لوگوں کا۔ لیکن اس انقلاب میں بھی مرنے والوں کی تعداد، یہ بڑی اہم بات ہے، وہ 3 سے 4 مہینے تک وہ موومنٹ چلی شہنشاہ ایران کے خلاف۔ اس میں مرنے والوں کی تعداد 2000 سے 3000 تھی، یہ 12000 سے 20000 تعداد ہے۔ اور گرفتار کتنے ہیں اس کے بارے میں بھی مختلف خبریں ہیں کہ 20000 سے 30000 یا 40000 تک لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ اور آج کی اطلاع کے مطابق، ابھی تازہ اطلاع کے مطابق، اس وقت دن کا پاکستان میں 1:30 یا 2 بجے ہیں، ابھی بھی گرفتاریاں جاری ہیں اور ان کا ٹرائل ہوگا۔ اچھا، اب امریکی ٹرمپ جو کہہ رہے تھے کہ اٹھو اٹھو ہم آ رہے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ پھر اس نے کہا کہ آپ نے ان کے جو سپیڈی ٹرائل نہیں کرنی، ان کو سزائے موت نہیں دینی، چونکہ جو ایران کے اٹارنی جنرل تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ جو مظاہرین کر رہے ہیں وہ خدا کے خلاف ہیں، اور خدا کے خلاف مظاہرہ کرنے والے کو یا مخالفت کرنے والے کی سزائے موت ہے۔ یقیناً وہ سپیڈی ٹرائل ابھی رکے ہوئے ہیں، لیکن ان کے کیسز بھیجے جا رہے ہیں۔ اور اب ٹرمپ نے بڑے شاندار انداز سے کہا کہ میں نے ٹرائل رکوا دی ہیں۔ جناب، یہ کھیل بہت گنجلک ہے۔ جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کے ایران کا تجزیہ کرتے ہیں، جنہوں نے کبھی ایران پر نہ کبھی کچھ پڑھا ہے، نہ کبھی دیکھا ہے، نہ جانتے ہیں، نہ کبھی کسی ایرانی سے رابطے میں تھے یا ہیں، وہ یہاں پر بیٹھ کے اسرائیل اور امریکہ کا کھیل کہہ دیتے ہیں۔ تو امریکہ اگر چاہتا تو یہ رجیم چینج ہو سکتا تھا۔ امریکہ یہ رجیم چینج نہیں چاہتا، اور خصوصاً خلیجی ریاستیں بھی چینج نہیں چاہتی۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ خلیجی ریاستیں جنگ نہیں چاہتی، اس لیے کہ اگر ایران میں جمہوریت آ گئی تو سب سے بڑا خطرہ ان خلیجی ریاستوں کو ہے جہاں پر
آمریت ہے، لیکن ان خلیجی ریاستوں میں ایک خوبی ہے، اب سعودی عرب نے بھی وہ خوبی اپنا لیا ہے کہ وہاں پر ہر قسم کا جبر ہے لیکن سماجی جبر نہیں، یعنی کہ دبئی، قطر، کویت میں کیفے ہیں، کلبز ہیں، آپ جو چاہے پہن سکتے ہیں، نکر خواتین پہن سکتی ہیں، شارٹس پہن سکتی ہیں۔ ایران میں سماجی آزادیاں بھی نہیں، خالی سیاسی نہیں، تو یہ فرق ہے۔ تو یہ خلیجی ریاستیں نہیں چاہتی کہ ایران کے اندر جمہوریت آئے، اور اس طرح امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ ایران کے اندر جمہوریت آئے۔ ترکی اور ایران کو ایک مشترکہ دشمن کا مقابلہ ہے، وہ کرد علیحدگی پسند ہے۔ ایران کے اندر بھی 10% کرد ہیں، اور یہ جو مظاہرے ہوئے یقیناً یہ 31 صوبوں میں ہوئے، تبریز میں بھی ہوئے، آذربائیجان میں بھی ہوئے، ایرانی آذربائیجان میں، تہران میں بھی ہوئے، لیکن کردستان میں ہوئے۔ آج کی اطلاع کے مطابق سب سے زیادہ گرفتاریاں کردستان میں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ وہاں پر مزاحمت بہت زیادہ ہے۔ لیکن کیا ایرانی رجیم ٹھہرا رہے گا اس مہنگائی اور اس غیر مقبولیت کے باوجود؟ ہرگز نہیں۔ امریکہ چاہتا ہے، یہ اہم نکتہ ہے جو امریکہ چاہتا ہے۔ امریکہ رجیم چینج نہیں چاہتا، امریکہ وہاں پہ سول وار چاہتا ہے، اور ابھی کچھ مظاہرین کے ہاتھوں میں بندوقیں بھی تھیں جو دیکھنے میں آئی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کو قومیتی بنیادوں پہ، لسانی بنیادوں پر آپس میں سول وار کروائی جائے، اور ہمیشہ کے لیے ایرانی ریاست کو ایک بالکل بانجھ ریاست جیسے لیبیا کو کیا گیا ہے خصوصاً، اور جیسے سیریا کو کیا گیا ہے، عراق سے بھی زیادہ، ایسے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے کسی طریقے سے، اگر از خود ایران کے علماء کرام جو حکومت میں ہیں، جو اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں، اگر وہ ایران کو بچانا چاہیں تو ابھی وقت ہے۔ یا امریکہ واقعی ہی دل سے جمہوریت کا بڑا مخلص علمبردار ہے تو ایران میں پیسفلی ڈیموکریٹکلی چینج ہو سکتی ہے، لیکن امریکہ ڈیموکریٹک چینج نہیں چاہتا، وہ وہاں پر جمہوریت تبدیلی نہیں چاہتا، یعنی کہ اس رجیم کے بعد جمہوریت آئے۔ ایران دنیا میں سب سے زیادہ انجینئر پیدا کرنے والا، نیوکلیر فزکس اور فزکس میں سب سے ایڈوانس قوم جو ہے وہ ایرانی ہے۔ ایسی ریاست کو جو اتنی طاقتور سماج رکھتی ہو، علم، شعور، تاریخ کی آگاہی کے حوالے سے امریکہ کے لیے وہ بہت بڑا خطرہ ہے، وہ ترکی سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ ایرانی اس خطے کی پرانی اور قدیم اور شاندار تہذیب کے وارث ہیں۔ آج تک انہوں نے غیر ملکی مداخلت کے ذریعے رجیم چینج کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے تو ایسی کئی فورسز ہیں جو امریکہ کو یہ کہتے کہ آئیں رجیم چینج کریں اور جنگ کریں، لیکن ایرانیوں نے تدبر کا مظاہرہ کیا۔ لیکن امریکہ کی آخری کوشش یہ ہے کہ ہم ایران کو اپنی مرضی کے مطابق سکیڑتے ہوئے اس مقام پر لے آئیں کہ کل اس کو سول وار میں دھکیل دیا جائے، انجام پر لے جائیں ایرانیوں کو کہ ایرانی ریاست کی وہ طاقت ختم ہو جائے، اور ایران کے اندر سے 3-4 بڑے ملک یا خطے ابھر کر سامنے آئیں، جیسے آذربائیجان ہے، عربوں کا ریجن ہے، کردوں کا ریجن ہے، بلوچستان ہے، بلوچوں کا ریجن ہے۔ امریکہ ایران کے اندر تبدیلی نہیں چاہتا، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میرا پہلا ولاگ ضرور دیکھیں۔ ایران امریکہ کے اندر سول وار چاہتا ہے، اور اس رجیم کو اس وقت تک رکھے گا جب تک ایرانی عوام کے ہاتھوں میں وہ اسلحہ دینے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اب یہ 3 لوگوں پر منحصر ہے، 3 طاقتوں پر۔ پہلا رجیم کہ کیا وہ پیسفلی یہ چینج کر دیں گے، ایسے ریفرینڈم کی وہ انعقاد کو ممکن کر دیں گے کہ جس میں ایرانی عوام کو یہ چوائس دی جائے کہ وہ تھیوکریٹک یعنی مذہبی ریاست چاہتے ہیں کہ ایک سیکولر ریاست، جو کہ ایرانی عوام کا مطالبہ ہے۔ دوسرا، کیا امریکی جو ہیں وہ ڈیموکریٹک چینج چاہتے ہیں کہ سول وار چاہتے ہیں؟ اگر سول وار چاہتے ہیں تو ان کو ایرانی عوام کی حمایت چاہیے، جو کہ ابھی تک قبول نہیں ایرانی عوام کو۔ نہ سول وار ایرانی عوام چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ غیر ملکی جنگ کے ذریعے رجیم چینج چاہتے ہیں۔ ایرانی عوام نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی تو خبریں بھی نہیں۔ یہاں پر جو تجزیے ہوتے ہیں وہ بہت سطحی ہوتے ہیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ ایران کے عوام نے جو 20,000 لوگوں یا 12,000 لوگوں کی شکل میں قربانی دی، یہ 150 سالہ ایرانی تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں اگر 12,000 بھی مان لیے جائیں تو ایرانی انقلاب میں بھی نہیں تھے ہلاک ہوئے۔ 2 سے 3,000 لوگوں کی جانیں انقلاب کے نظر ہوئی تھی۔ تو اب ایران میں کیا ہوگا
میں نے آپ کو 3 آپشن بتائے ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ایرانی عوام اس جدوجہد کو ترک نہیں کریں گے۔ ایک اگلا ریلا آئے گا اور وہ ممکن ہے رجیم چینج کو تبدیل اپنے ہی انداز سے، اپنی مرضی سے اندر سے رجیم چینج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شکریہ اور خدا حافظ۔